جمعرات 17 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ میں حماس کے خلاف اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل کی جب فلسطینی لیڈر اور حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے اسرائیلی فوج کے مقابلے میں شہادت حاصل کی۔ یحییٰ سنوار اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں سب سے نمایاں ٹارگٹ تھے، جس تک پہنچنے کے لیے ایک سال کے دوران 42,000 سے زائد فلسطینیوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ حماس کے سربراہ کی شہادت سے فلسطین میں جاری نسل کشی کا خاتمہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے پیغام میں کہہ چکے ہیں کہ آج ہم اپنا سکور سیٹل کر گئے، لیکن ابھی تک ہمارے اہداف مکمل نہیں ہوئے۔ اسرائیل کا قتل عام کا پروجیکٹ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک فلسطین اور فلسطین کے حمایتیوں کی طرف سے مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل کے لیے دنیا کے مغربی ممالک میں اپنی درندگی کی صفائی پیش کرنا پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہو جائے گا، مگر صہیونی ریاست کو امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی شکایت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ در حقیقت ایک طویل عرصے سے امریکہ اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے اور سنوار کی تلاش کرنے میں مدد فراہم کر رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سنوار کی تلاش کے لیے واشنگٹن کی طرف سے اسرائیل کو جدید ریڈارز بھی فراہم کیے گئے تھے، جس کی مدد سے زمین کے اندر خفیہ سرنگوں کی بھی مکمل نگرانی کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی نسبت یحییٰ سنوار کی شہادت ایک علامتی فتح کے مترادف ہے، مگر گزشتہ ایک سال سے حماس سربراہ کمال مہارت سے اسرائیل کی نظروں سے اوجھل تھے، جن کو ٹریک کرنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران حماس کے سربراہ غزہ میں موجود رہے اور اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کی بھرپور قیادت بھی کرتے رہے، اس سے کہیں زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت حاصل کی، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم دنیا بھر سے سنوار کے خلاف مدد کا طلبگار رہا اور جدید سے جدید اسلحے کی تلاش میں رہا۔ یحییٰ سنوار کی پیدائش فلسطین کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہوئی تھی اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کے الزام میں 2 دہائیوں تک اسرائیلی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی اگست 2024 میں جاری رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس افسران کا ماننا تھا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت یا گرفتاری سے نیتن یاہو کو جنگ کی فتح کا دعویٰ کرنے میں آسانی ہوگی اور ممکنہ طور پر فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے بآسانی راضی کیا جا سکے گا۔ لیکن جیسا کہ نیتن یاہو خود اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل نے سنوار کے ساتھ اپنا سکور طے کر لیا ہے، لیکن ہمارا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی قتل عام جاری رہے گا۔ اس سے قبل جب جولائی میں اسماعیل ہنیے کی شہادت ہوئی تھی تو اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل اس وقت تک جنگ جاری رکھے گا جب تک حماس کی غزہ میں موجود لیڈرشپ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ امریکی سوچ کی بات کی جائے تو سنوار کی شہادت کے بعد صدر بائیڈن کی طرف سے ایک پرجوش بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ مل کر غزہ میں چھپے ہوئے دیگر حماس کے رہنماؤں کا سراغ لگانے میں مدد کرنی ہوگی۔ بائیڈن کے مطابق یحییٰ سنوار کی شہادت 2011 میں اسامہ بن لادن کی موت کے برابر ہے۔ سنوار کی شہادت اسرائیل، امریکہ اور دنیا کے لیے ایک کامیابی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن فلسطین میں ایک نئی مزاحمت جنم لے گی۔